جو کہ محبت کا تیز ترین عمل الحمدللہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ جو دوستوں کو بتانی ایک روحانی اور پاورفل اس میں اعظم. یاد رکھیے گا کہ جو روحانی عمل ہوتے ہیں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، لیکن کرنے والا جو ہوتا ہے ہمارے اپنے اندر کمیاں ہوتی ہیں. یہ حقیقت بات ہے کہ اگر آپ اس اسم اعظم کو جس شخص کے لیے آپ کریں گے نا، جس شخص کے لیے آپ کریں گے، اگر اس شخص کو آپ کے بنا جناب علی سکون مل جائے تو پھر کہنا، لیکن کوشش کریں کہ جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں. پھر اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ. رجت ہوتی ہے ایسے ہی ہے کہ آپ جتنے بھی وظیفے کریں گے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا. پھر لوگ کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظیفے ہی فیک ہوتے ہیں. نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے. الحمدللہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے. کوشش فرمائیں ان شرائط کے ساتھ آپ کریں جو شرائط میں بتاؤں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا تیز ترین عمل الحمدللہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ جو دوستوں کو بتانی ایک روحانی اور پاورفل اسم اعظم ہے الحمدللہ. لیکن کریں اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ میں بتاؤں گا. یاد رکھیے گا کہ جو روحانی عمل ہوتے ہیں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، لیکن کرنے والا جو ہوتا ہے ہمارے اپنے اندر کمیاں ہوتی ہیں. یہ حقیقت بات ہے کہ اگر آپ اس اسم اعظم کو جس شخص کے لیے آپ کریں گے نا، جس شخص کے لیے آپ کریں گے، اگر اس شخص کو آپ کے بنا جناب علی سکون مل جائے تو پھر کہنا، لیکن کوشش کریں کہ جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں. اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. تسخیر قلوب اور محبت کے لیے انتہا درجہ مجرب یہ وظیفہ ہے. اور جو شرائط میں بتاؤں گا ان شرائط کے ساتھ آپ نے اس اسم اعظم اس وظیفے کو کرنا ہے. یاد رکھیے گا اگر بغیر شرائط کے کریں گے یا شرائط کے اندر ناغہ کر دیں گے، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دینا، یا شرائط کے اندر ناغہ کر دینا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر لینا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر یوٹیوب سے ایسے وظیفہ اٹھا لینا، یا پھر گوگل سے ایسے وظیفہ اٹھا لینا اور وظیفہ کر کے جناب علی کرتے کرتے چھوڑ دینا. ان تمام چیزوں سے رجت کا معاملہ بنتا ہے. اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا. کیونکہ رجت کا معاملہ، رجت ایک ایسی سخت ترین چیز ہے کہ آپ جتنے بھی وظیفے کرتے رہیں گے وظیفہ کوئی اثر نہیں کرے گا. بہتر ہے کہ اگر آپ کے ساتھ رجت کا معاملہ ہے، آپ وظیفہ کرتے ہیں وظیفہ کوئی اثر نہیں کرتا، رجت کا معاملہ ہے، تو میری ایک ویڈیو ہے رجت کا آخری حل جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا. آپ سب سے پہلے وہ وظیفہ کریں، پھر اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز. رجت ہوتی ہے ایسے ہی ہے کہ آپ جتنے بھی وظیفے کریں گے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا. پھر لوگ کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظیفے ہی فیک ہوتے ہیں. نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے. الحمدللہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے. کوشش فرمائیں ان شرائط کے ساتھ آپ کریں جو شرائط میں بتاؤں گا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں. دوستو نماز دین اسلام کے اندر ایک اہم رکن ہے. نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ،
توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے جناب علی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے بہت انتہا درجے کے فائدے ہوتے ہیں۔ کوشش فرمائے کہ گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ کچھ لوگ مجھے دوست احباب کہہ رہے تھے، کچھ دوست میرے پاس آئے تھے، کہتے کہ یار ہم نے بڑے وظیفے کیے ہیں لیکن وظیفہ، میں نے کہا آپ نے شرائط کے ساتھ کیے ہیں؟ بالکل شرائط کے ساتھ کیے ہیں۔ جب میں نے دیکھا ہے اس کی طرف تو حقیقت کہہ رہا ہوں، وہ شریعت میں کسی چیز کا بھی پابند نہیں تھا۔ نہ تو اس کی داڑھی کوئی سنت کے مطابق تھی، نہ کوئی کپڑے اس کے سنت کے مطابق تھے، نہ ہی جناب علی کوئی نماز کا پابند تھا۔ تو میں نے کہا وظیفہ ایسے اثر کرے گا؟ یار وظیفہ اگر کرنا ہے نا، سب سے پہلے اپنا اندر کو پاک رکھو، اور پھر پاک ہو کر وظیفہ آپ جو کرو گے انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر اسی طریقے سے آپ کریں دوسرے دن اس کا رزلٹ نہ دیکھیں تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں کہ شرائط کے ساتھ کیا کریں۔ الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے نا جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا، جنہوں نے بھی ان شرائط کے ساتھ وظیفہ کیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک دوست کی میں نے کال سنی تھی، کہتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے نا بڑی چاہت تھی اور میں نے محبت کا آپ کا ایک وظیفہ کیا۔ وظیفہ کس کے لیے کیا؟ لیکن اس کی محبت ہی دل سے نکل گئی اور مجھے محبت اپنے رب کے ساتھ ہو گئی۔ یہ کیا ہی بات ہے یار۔ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز پھر انتہا درجہ آپ فائدہ دیکھیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ انسان کو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، جب کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، قرآن کریم کی تلاوت لازمی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں اپنوں سے اپنوں کو منانے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، بشارتے کہ کریں ان شرائط کے ساتھ۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس وظیفے کو چاشت اور اشراق کے ٹائم ہی شروع کریں، چاشت اور اشراق کے ٹائم، یا پھر نماز فجر کے بعد ہی فوراً اس کو شروع کریں۔ اگر نماز فجر کے فوراً بعد اس کو شروع کریں گے تو پھر نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نماز چاشت اور اشراق کے بعد اس کو شروع کریں گے تو پھر 2 رکعت نماز نفل ضروری ہیں، اگرچہ وہ نماز چاشت کے 2 نفل پڑھ لیں یا اشراق کے 2 نفل پڑھ لیں یا پھر 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ لیں۔ پڑھ کر پھر جناب علی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ عزیز حکیم، اس آیت مبارکہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا، اس شخص کا تصور کر کے پڑھتے رہنا، تصور اس شخص کو، ہاں کہیں کوئی خاص بات کرنی ہے تو بے شک آپ کر سکتے ہیں، ورنہ اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے رہنا۔ نماز کا وقت آیا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس کا ورد شروع کر دیا، پھر نماز پڑھی، پھر اس کا ورد شروع کر دیا۔ سونے کے علاوہ، کھانے کے علاوہ، کوئی خاص بات کرنے کے علاوہ کوئی بھی وقت آپ کا خاموشی نہیں ہونا چاہیے۔ چلتے پھرتے بغیر تسبیح کے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز، دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔